السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اب دیکھیے ان دو آیات میں یہ فیصلہ کن بات اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف دنیا کا حصول نہیں ہے، دنیا کے پیچھے لگ جانا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بندہ کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ڈر ہو، تقوی جس میں ہو، وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اب اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے بڑا سائنسدان ہو، سب سے بڑا دنیا جس کے پاس ہو، سب سے زیادہ دنیا جس کے پاس ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصود جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اللہ کی عبادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس دنیا کائنات کو بنانے کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں، اور اس کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں واضح طور پر بتلا دیا ہے۔ بعض جو منکرین حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے آنے کا مقصد جو ہے، الفاظ ان کے دیکھیں، قرآن کے آنے کا مقصد جو ہے وہ تسخیر کائنات کرنا ہے، یعنی دنیا کے نظام کو، کائنات کو چلانا، یہ قرآن مجید کے آنے کا مقصد ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ تسخیر کائنات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اصل مقصد دنیا کا حصول نہیں ہے، اصل مقصد دین کا فہم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے جو کہ میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نقشہ بیان فرمایا، دنیا کی حیثیت جو بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کو کھیل کود، اس کو جو ہے تماشا کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے، مال و دولت کو ترجیح نہیں دی ہے، اور جس انسان کے پاس مال و دولت ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بتلایا ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آپ کے سامنے ہے دو
باغ والے کا واقعہ سورۃ الکہف میں، ایک شخص تھا جس کے پاس 2 باغ تھے اور بڑے ہی پھلدار تھے، انگوروں کا باغ، اور ارد گرد کھجوریں تھیں اور نہروں کا نظام تھا، بڑا ہی اعلیٰ قسم کے باغ تھے۔ تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا ہے، تو یہ دلیل ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس کے ساتھی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ اب دیکھیے سابقہ اقوام جو پہلے قومیں گزری ہیں، تو وہ جو اپنا گھر بناتے تھے پہاڑوں کو کورید کر کے بناتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑے ماہر قسم کے لوگ تھے، بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی تھی اور مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی ہے، دوسرا شخص جو ہے اس سے بڑی عمارت بناتا تھا، لیکن وہ صرف دنیا کے پیچھے ہی لگے رہے، انبیاء کی بات کو نہیں مانا، اور نبیوں کو کہتے تھے تمہیں کیا معلوم اس دنیا کی نعمتوں میں کیا لذت ہے، تمہیں کیا پتہ۔ نبیوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادات نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، خواہشات کی پیروی میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مہارت تھی اس کی تعریف نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا جو رسول اللہ، جو اپنے دور کے رسول کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی ہے، وہ چاہے کمزور لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھلایا۔ آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ترجیح دی ہے، دنیا پر عبادات کو ترجیح دی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دیا، مقصود دنیا کو نہیں بنایا۔ یہ دنیا جو ہے صرف اور صرف جو ہے انسان روزی کماتا ہے تاکہ اپنا جو ہے پیٹ پال سکے، اس وجہ سے ہے، مقصود نہیں ہے یہ دنیا، مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اہل قریش بھی آتے تھے جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کہا، جو ایمان نہیں لائے وہ ناکام ہو گئے۔ اہل قریش بھی آتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جب آپ ہماری مجلس رکھیں، آپ ہمیں دعوت اگر دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں دین سیکھنے کے لیے تو غریب صحابہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں، مالی کمزوری والے صحابہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، ایسا نہیں کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ واصبر، آپ جو ہے صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ صبر کریں، آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ ان کو ترجیح دیں، آپ ان دنیا دار لوگوں کو ترجیح نہ دیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل مقصود دنیا نہیں ہے۔ قرآن مجید صرف دنیا کے حصول کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصود کے لیے آیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر عذاب نازل نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں نعمتوں سے نوازے، یہ قرآن مجید کے آنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ بتلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ فرمایا، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ کیسے ادا کرنی ہے وہ رسول کے ذمہ لگا دی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، کیسے ادا کرنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذمہ لگا دی ہے۔ حج، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، حج کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذمہ لگا دیے، وہ طریقہ جو ہے رسول بتلائے گا۔ اور اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے ہر صفحے میں ہے۔ ہر صفحے میں قرآن مجید کی پیروی، جو اللہ کے نبی کی پیروی کا ذکر ہر صفحے میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جو ہے نماز کا حکم دیا گیا، تو نماز کیسے پڑھنی ہے وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے ہم پر لازمی ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر بھی اکثر مقامات پر ہے، حج کا ذکر بھی اکثر مقامات پر ہے، اخلاقیات کا ذکر بھی اکثر مقامات پر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھا جائے گا۔ اعلیٰ اخلاق اگر حاصل کرنے ہیں وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید بذات خود اس چیز کی وضاحت کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے لازمی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی پیروی کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔